السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں ماہا ملک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بچوں کی دنیا۔ اور ہماری سیریز کا اگلا جو ہے پارٹ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے جن کا بہت تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر آیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ تمام مذاہب کے لوگ، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں اور مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کی سچائی اور فرمانبرداری کی وجہ سے انہیں تمام انسانوں کا امام قرار دیا گیا۔ اور ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ پاک کا دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں سام بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور ان کا تعلق عراق سے تھا۔ ان کے والد کا نام تارخ تھا اور ان کو آزر بھی کہا جاتا تھا۔ آزر اصل میں جو ہے ایک بت کا نام تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ان کے خاندان کے لوگ، ان کے شہر کے سب لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اس پر ان کے والد ان سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے معبودوں کو، یعنی کہ جو میرے خدا ہیں، میرے بت ہیں، تم ان سے باغی ہو تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ سن کر کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ اس کا ذکر سورہ مریم میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں تھے، یعنی ابھی ان پر نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جو ہے سوچتے یہ تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، تو اصل میں خدا ہے کون؟ تو قرآن پاک کی سورہ انعام میں آیا کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا جو بہت روشن تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کا دوست نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح چاند نمودار ہوا اور وہ بہت روشن تھا، تو آپ کو لگا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن پھر وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر صبح ہوئی تو پھر جو ہے سورج نمودار ہوا، اور سورج چونکہ چاند سے زیادہ روشن ہے، زیادہ بڑا لگتا ہے، تو آپ نے سوچا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن بالآخر وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والی ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ایک چیز نمودار ہوتی ہے، طلوع ہوتی ہے اور پھر وہ غروب ہو جاتی، تو ایسی چیز تو رب نہیں ہو سکتا نا کہ جو نظر آئے اور غائب ہو جائے۔ تو وہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں۔ اس زمانے میں عراق کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بت پرستوں کے خلاف ہے اور جو ہے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، تو انہوں نے ان کو طلب کیا، یعنی ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ تو نمرود کے دربار کا دستور یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی وہاں پہ دربار میں آیا کرتے تھے تو وہ اس کو نمرود کو سجدہ کیا کرتے تھے ادب سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے سامنے سر جھکایا۔ تو نمرود کو ان کا جو یہ انداز تھا نا غصہ خانہ لگا کہ یہ کیسے اس بندے نے آ کے میرے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا مجھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں صرف اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو نمرود نے پوچھا تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا پروردگار زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ تو اسی وقت نمرود نے قید کیے ہوئے 2 قیدیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی زندہ رکھ سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو اس کے اوپر جو ہے نمرود لاجواب ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا انسان کو کسی کو مار دینا اور کسی کو چھوڑ دینا، یہ تو اس کی اختیار میں تھا، چونکہ طاقت میں تھا، بادشاہ تھا، کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سورج کو جو ہے وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتا۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ نمرود جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے وہ اپنی جو بت پرستی تھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پھر نمرود نے اس سے کہا کہ کیا تو نے کسی مردے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو اور ان کے ٹکڑے کر دو، اور ان کے ٹکڑے کر کے ان کو الگ الگ پہاڑی کے اوپر رکھ دو۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور وہ جس پرندے کا سر پکڑ کر ہلاتے تھے تو اس کے جو اعضاء ہوتے تھے، یعنی جو اس کے ٹکڑے مختلف پہاڑ پر رکھے گئے تھے، وہ اڑ کر آتے اور وہ مکمل ایک پرندہ بن جاتا اور وہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگے چلتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے جس میں قوم جو ہے کوئی جشن منانے کے لیے جاتی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ شہر میں ایک میلہ لگتا ہے اور جس میں ساری کی ساری قوم اس میں خوشی منانے کے لیے جاتی ہے۔ تو ایک رات جو ہے وہ لوگ وہاں جانے لگے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلیں، آپ بھی وہاں پہ خوشی منائیں، کچھ انجوائمنٹ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے اپنی بکس میں، اسلامیت کی بکس میں بھی پڑھا ہوگا شاید بہت سارے بچوں نے، کہ جب وہ لوگ سارا شہر چلا گیا وہاں میلے میں تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کلہاڑا لیا اور اس سے انہوں نے جس جگہ پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے نا، جہاں پہ سارے بت تھے، جو ایک بڑا بت تھا آزر، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بت وہاں پہ رکھے ہوتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ آزر کو تو چھوڑ دیا، بڑے بت کو، اور باقی جو چھوٹے بت تھے ان کو کلہاڑے سے اس نے سب کو توڑ دیا، اور کلہاڑا جو ہے اینڈ میں بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اچھا، شہر کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ روزانہ نا کھانا ایک بناتے تھے، پکاتے تھے نظر نیاز کے لیے، اور وہ ان کے پاس رکھ کے چلے جاتے تھے، اور جب میلے میں سے واپس آتے تھے تو اس کو تبرک کے طور پر کھایا کرتے تھے نیاز کو، کہ جی یہ بڑی خاص ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے انہیں بتوں کے سامنے رکھا تھا اور اب یہ خاص ہے۔ جب وہ لوگ آئے اپنا کھانا کھانے کے لیے، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام بت ٹوٹے پڑے ہوئے۔ تو شہر کے لوگ جمع ہو گئے، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا کہ یہ ہو نہ ہو، کیونکہ شہر میں تو یہی رہ گئے تھے پیچھے سے، باقی سب تو میلے میں گئے ہوئے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کیا ہوگا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے تو یہ سب نہیں کیا۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے علاوہ تو کوئی یہاں پہ تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ یہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بلائیے اور اس سے پوچھ لیں۔ تو جو قوم کے لوگ تھے وہ شرمندہ ہوئے تھوڑے سے، اور کہنے لگے تم جانتے ہو کہ بت بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ پس عبادت کرتے ہو تم ان چیزوں کی جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے علاوہ معبود بناتے ہو، کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ یعنی انہوں نے واضح طور پر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے تخلیق کرتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اس کو میں نے توڑا اور وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا، تو تمہارے اندر عقل اور شعور نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ان پر شدید غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور ان کے خیال میں یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، یعنی بتوں کو جو توڑا تھا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ نمرود نے یہ سزا سنا دی، اور چنانچہ ایک میدان میں بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے، مطلب اتنی زیادہ بڑی پیمانے پہ وہ آگ لگائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے، اور ان سب نے مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ مدد کے لیے آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ انہوں نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے، اور آگ جو ہے وہ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ بالکل صحیح سلامت وہاں سے باہر نکل آئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس جس جگہ پہ آگ تھی اس جگہ پہ ایک گلستان بن گیا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں پہ پھول ہی پھول بن گئے، یعنی آگ گل و گلزار ہو گئی، اور نمرود حد درجہ حیران ہوا، مگر یہ سب دیکھ کر بھی وہ کفر سے باز نہ آیا، اور غرور سے کہنے لگا کہ میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میرے پاس اپنی فوج بھیجے اور میری شان و شوکت دیکھے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو روکتی ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں،
تو وہ میں اب اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آگے جو اس نے نمرود نے جو فوج بھیجی پھر اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سلوک کیا، وہ میں آئندہ آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔